شالوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کا جو اپدیش ہونے والا ہے وہ جس کا ذکر ہم اکثر بائبل میں سنتے ہیں کہ جو آخرت ہے وہ جس طرح نوح نبی کے وقت ہوا اسی طرح کی مسیح نے نشان دیا ہے۔ جب نوح کے وقت جو کچھ ہوا پیدائش 6 میں، تو خدا نے آخرت کا اور اپنے آنے کا نشان دیا ہے، تو اسی پر یہ آج کا اپدیش ہے۔ تو اس کو بڑے آرام سے اطمینان سے سنیے گا اور عمل کیجیے گا۔ تو یہ اپدیش مسیح کی دے یعنی راست باز کے لیے ہے، اس راست باز کے لیے جو مسیح یشوع کے کلام کو سنتا ہے، یعنی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جو صرف اور صرف یشوع مسیح کا کلام سنتا ہے فضل اور سچائی کے ادھین۔ اور اس کی جو سٹارٹنگ ہے، ہم جو متی ادھیائے باب 22 سے شروع کر رہے ہیں، تو آخر تک بنے رہیے گا۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہت اس بادشاہت کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہت اس بادشاہت کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ اب بیٹا کون ہے؟ یشوع مسیح۔ اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ یہ آگے جا کر ہر ایک بات کا خلاصہ ہوگا، ایک ایک شبد کا کہ جیسے لکھا ہے نا کہ شادی میں بلائے مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ مطلب اس بات کا ایک خلاصہ ہوگا کہ کس کو کس نے بلایا اور کون نہیں آیا اور کون آیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ یعنی یہ جو بیل موٹے موٹے جانور یہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین ہوا۔ موسیٰ کی شریعت جو ہے، شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور کن کو دی گئی؟ اسرائیلیوں کو، یعقوب کی 12 جو گوترے ہیں۔ کس کی معرفت؟ موسیٰ کی معرفت۔ اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ، مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ کوئی اپنے کھیت جو ہے، یہ کھیت کا ایک تیوہار ہے یہودیوں کا، یہ اس کو درساتا ہے، یعنی کہ وہ ان چیزوں میں لگے رہے۔ یہودی یعنی اسرائیلی کوئی کھیت کو، یعنی اس کا تیوہار ہے، فیسٹیول ہے۔ کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ کن کو مار ڈالا یہ بھی آگے اسی اپدیش میں ذکر ہوگا، کوئی سوال نہیں رہے گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ پھر شرع کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تم ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے۔ اس نے کہا
ऐशरा के आलिमों, यस्सु ने किनको कहा? अपने वक्त में ऐशरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस है कि तुम ऐसे बोझ जिनका उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो। ये शाया में भी इसका जिक्र है, हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, इसकी बात हो रही। और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। कहने का मतलब कि तुम दूसरों को हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, विधि पर विधि सुनाते हो, लेकिन आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस है कि तुम तो नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। बस तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों को पसंद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको कत्ल किया था और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा है कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगी, वो उनमें से बाज को कत्ल करेंगे और बाज को सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बीनाए आलम से बहाया गया इस ज़माने के लोगों से बाज पुरुष की जाए। हाबल के खून से लेकर उस जक्रिया के खून तक जो कुर्बानगाह और मक़दस के बीच में हलाक हुआ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ज़माने के लोगों से सबकी बाज पुरुष की जाएगी। ऐशरा के आलिमों, तुम पर अफसोस है कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम आप भी दाखिल ना हो और दाखिल होने वालों को भी रोका। अब तक खुदावंद पर इत्तेमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है, क्योंकि उसने बुलंदी पर बसने वालों को नीचे उतारा, बुलंद शहर को जर किया, उसने उसे जर करके खाक में मिलाया। हे, उसकी बात हो रही है लूसीफर की, जो ममसूक रूबी था। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरे। लकड़ी सलीब को दर्शाती है, बैल यीशु मसीह की कुर्बानी। और नीचे आग ना दे, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वो ही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और
اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتاروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ جو آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ مذبح کو ڈھا دیا گیا۔ یشوع نے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو اور میں اسے تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں۔ مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ مرمت کرنا یعنی یشوع مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے 20 کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا۔ کرینے کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا یعنی طریقے سے، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیے، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر ڈیل دو۔ اس پر بھی خدا نے مکاشفہ دیا وہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے، میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ سن سکتے ہیں پورا۔ لیکن اس وقت تو ہم وشے کے مطابق اس کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سبارہ کرو، سو انہوں نے سبارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان ساری باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں
اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دی اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قادم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں، اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک گڑھوں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو مایور 7 آدمیوں کے بچا لیا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قادم سے موجود ہے اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور عناصر حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور عناصر حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی
दाना मीमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार है कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा की रूह तुम में बसी हुई है? अगर कोई खुदा के मक़दिस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों के देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी की पोशाक पहने हुए ना था, और उससे कहा, मियाँ। मियाँ का मतलब दरमियानी, सेंटर। तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसको बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है मगर बरगुज़ीदा थोड़े। ये जो एक आदमी है जो शादी की पोशाक पहने हुए ना था, ये कौन है? इस पर हम मुकाशफा और हिकमत की रूह से रूहुल कुद्स की मदद से फजल और सच्चाई की अदीब रोशनी डालने जा रहे हैं। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदा उनके हजूर हाजिर हो, और शैतान भी उनके दरमियान आया, और यही वो शख्स है। और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदा उनके आगे हाजिर हो। अब शब्द है दरमियान, यानी बीचों बीच में, सेंटर में, और ऊपर भी यही शब्द इस्तेमाल हुआ है, मियाँ। मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? मियाँ का मतलब है सेंटर में जो खड़ा हुआ है, सेंटर वाला, बीचों बीच वाला। तो जब हम अय्यूब 2 बार पढ़ते हैं तो वहाँ शैतान बीचों बीच खुदावन के आगे हाजिर हुआ, जब खुदा के बेटे खुदावन के हजूर हाजिर हों, तो शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावन के आगे हाजिर हो। तो मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? मियाँ का मतलब है सेंटर वाला, बीचों बीच वाला। अब दूसरा कलाम जो शादी में आए हुए आदमी की पहचान बताता है, जो कि एक तमसील है, मगर तमसील में ये शख्स कौन है, ये हम खुदा की रूह, क्योंकि ये बातें जो हैं और इन बातों पर मुकाशफा की रूह, हिकमत की रूह ही रोशनी डालती हैं।
جو کہ ایک تمثیل ہے، مگر تمثیل میں یہ شخص مکاشفہ کی روح سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ہم خدا کی روح سے سیکھنے جا رہے ہیں. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس ازحداہ یعنی پرانی سام کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. شادی کی پوشاک پہنے ہوئے نہ ہونا وہ آدمی ہے جس کے پاس سچائی کی روح نہیں ہے، کیونکہ سچائی کی روح باپ کی طرف سے نکلتی ہے. اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنا، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یشوع میں ہے خداوند کے فرزند ہو. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مشرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. نجات کے کپڑے. اس نے راست بازی کے خلیات سے مجھے ملابس کیا، جیسے دولہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا شنگار کرتی ہے. کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے. اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ
ایک دوسرے کے مخالف، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہ رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اور جو مسیح یشوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگرد الگ اس کے پاس آ کر بولے، ہمیں بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہت تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گا۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھوچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبت کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، اور میرے نام کے سبب ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے کے سبب بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہت کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، اور اس وقت خاتمہ ہوگا۔ پر جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتے ہوں۔ بس دعا مانگو کہ تمہیں جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے،
تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، بس اگر وہ تم سے کہیں دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کونت کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ابن آدم کا آنا ہو۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ لے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائے جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس سرے سے اس سرے تک جمع کریں گے۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جوں ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ جو ہمارا اپدیش ہے اور جس آج کے اپدیش کا ادیش ہے، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہیں لے